ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب تھا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اور اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا، آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، اور آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے سبحان اللہ، جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ شدت کی گھڑی میں اس سارے میدان معشر میں ایک آواز ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سب حیران کہ یہ کون ہے جو امت کو پکار رہا ہے۔ جب آواز کی طرف نظریں جائیں گی تو میرے آپ کے رسول نبی محمد احمد حاشر ماہی عاقب فاتح خاتم طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بشیر نذیر رؤوف رحیم حریص، کتنے نام میرے رب نے گنوا دیے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، جھولی بھی پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی۔ میرے نبی کی خوشی تو اس کی اطاعت میں ہے۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میری نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ تو ہماری محرم آتا ہے تو پٹنا شروع کر دیں حسین دے سبق تے عمل کوئی نہیں کرتا۔ ربیع الاول آتا ہے تو ڈنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، محمدی بن کے کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ رسم و رواجی چیزیں اللہ کو خوش نہیں کرتی، اللہ کو عمل خوش کرتا ہے۔ تو بھائیو نیت کرو، محمدی بننے کی نیت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن یا 40 سال یہ قمری لحاظ سے ہیں، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے اور کم ہو جائیں گے۔ تو جواب تو یہ تھا 40 سال، یہ میں نے آپ کو ذرا کتابی بتا دیا، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب تھا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین،
یا بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ کب؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک اور روایت اس کے ساتھ ملاؤ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، یا کہیں 2000 بھی یاد پڑتا ہے۔ تو جس وقت صرف اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت میں جو شروع ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پہلے ایک حدیث اور سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام۔ محبت جب ہوتی ہے تو ایک نام سے پکارنے سے جی نہیں بھرتا ہے۔ یہ ماؤں کو دیکھو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا طارق، میرا اکرم، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی۔ مسلی دے گھر بھی جام پوے کالا ٹڑ تو ہی آدھا میرا چن، میرا چن۔ تو یہ جو متعدد الفاظ آتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے وہ محبت پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی لفظ ایک ہے احمد، یا لفظ ایک ہے ارشد، اور پیچھے محبت ہے زیادہ، تو صرف ارشد سے وہ اظہار نہیں ہوتا۔ پھر کبھی میرا چاندنا، میرا تارا، میرا کلیا، میرا دل، میرا جگر، میری آنکھیں۔ تو میرے رب نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان۔ ایک نام رکھے۔ اب اس میں گونج آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ 10 نام رکھے میرے اللہ نے۔ اس میں ایک نام میں نے کہا ہے آخر میں، محمد، احمد، ماہی، حاشر، فاتح، خاتم، قاسم، طٰہٰ، آخر کیا کہا تھا میں نے؟ یاسین۔ یہ کہلوانا چاہتا تھا آپ سے۔ تو اب قرآن کی یہ سورت شروع ہوتی ہے یاسین، پھر اللہ کہتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے جس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوا ہے، انک۔ اگر وہاں کوئی شخصیت نہ ہوتی، یقیناً آپ کی روح تھی، جسم تو نہیں تھا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو بعد میں آنے والا ہے، وہ جو آئے گا، وہ میرے رسولوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا،
کوئی سامنے ہے تو زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ روح محمد سے خطاب کر رہا ہے کہ تو میرا رسول ہے، اور ساتھ والقرآن الحکیم، ایک قسم کے ساتھ بات پکی ہو جاتی نا. یہ ہمارے ہے نہیں پنچایتوں میں انوا کو جی قسم دے دے، تو قسم سے چاہے وہ جھوٹی بھی کھائے لوگ مان لیتے، اور جس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا تو اس کی تو کہتے ہیں کہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے. تو قسم بات کو سچا اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اپنی بات پہ قسم اٹھانے کی، اس نے انسانوں کے شک پر ہتھوڑا مارا. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. پھر آگے انا کا، اور آگے لام لمن المرسلین. انکا من المرسلین کی بجائے انکا لمن المرسلین. تو جب انا اور لام کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قسم ہوتی ہے. تو اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کر فرمایا آپ میرے رسول ہیں، اور پھر گواہی دی، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. وہی صحیح چلے گا جو آپ کے راستے پر چلے گا. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن بن جاتا ہے. سبحان، رات آتی ہی نہیں، رات بھی دن بن جاتا ہے. کیا عجیب بات، اندھیرا ہے ہی نہیں. جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں بھٹک جائے گا. جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں گم ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، ابھی تو آدم کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. اور جب اللہ نے آدم اور حوا علیہم السلام کا نکاح جنت میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم حوا کو مہر دو. یہ مہر پہلے نکاح سے شروع ہو رہا ہے. مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. مہر ایک علامت ہے کہ اس لڑکی پر ساری زندگی یہ لڑکا خرچ کرے گا، موت تک اس کا سارا خرچہ اٹھائے گا. اس عورت پہ کمانا نہیں ہے، یہ کما کے لائے گا. یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. جب حضرت علی اور نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تو آپ نے نکاح فرمایا، پھر فرمایا مہر دو. مہر کہا یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. کہا گھوڑا تلوار رہنے دو، زرہ بیچ دو. تو انہوں نے وہ زرہ 400 درہم میں بیچی. وہ حضرت عثمان نے خرید لی. تو اس 400 درہم سے آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تیاری کی، اور حضرت عثمان نے گھر جا کر وہ زرہ رکھی، پھر اٹھائی اور اٹھا کے حضرت علی کو واپس کر دی کہ بھائی ہوں میری طرف تینوں ہدیہ ہے. تو ہدیہ تو ٹھیک ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا مہر دو. کہا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ حوا کا مہر ہے. اتنی بڑی ہستی سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا. آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، اور آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، سبحان اللہ، جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وہ ساری امتوں پر
جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تذکرہ سنا جنت کے بہترین پانیوں کا، معین کا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسقنی من مائہا، یا اللہ کوئی ایک گھٹ مینوں میں پوا دے جنت کا پانی۔ تو اللہ نے فرمایا حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ پی لے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کا نبی بنایا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کہے گا نفسی نفسی، جب جہنم آئے گی نا تصفر زفرتاً، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، بڑے سے بڑے انسان، فرشتے، رسول گر پڑیں گے، گوڑیاں دے باہر ہو جاؤں، یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی تو نسیا، و امہ و ابیہ، ماں پیو تو نسیا، و صاحبتہ و بنیہ، بیوی بچیاں تو منکر ہو گیا، تو اسے میرے کو جو لگتا ہی کوئی نہیں ہو، کون ہو، کدوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم کہیں گے ابراہیم ابراہیم، 4000 نبیوں کے والد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس میری جان بچا لے، مینوں نہیں کسی دی پرواہ، میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ تو میں اور آپ کس کھاتے میں اس خوفناک وقت میں، اس شدت کی گھڑی میں، اس سارے میدان معشر میں ایک آواز ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سب حیران کہ یہ کون ہے جو امت کو پکار رہا ہے۔ جب آواز کی طرف نظریں جائیں گی تو میرے آپ کے رسول، نبی محمد، احمد، حاشر، ماہی، عاقب، فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، رؤوف، رحیم، حریص، کتنے نام میرے رب نے گنوا دیے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، جھولی بھی پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت نیک لوگ، میری امت علماء، میری امت مجاہدین، میری امت رابعہ بصری جیسی نہیں، شرابی بھی، جواری بھی، ظالم بھی، زانی بھی، جھوٹا بھی، بدکار بھی، ایمان پہ مر گیا ہے تو یا رب امتی امت۔ تو بھائیو، جو اتنی وفا کرے اس سے بے وفائی کر، ہم کتے سے بھی گر گئے ہیں، وہ بھی ایک روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی وفا کرتا۔ اذان کی آواز، جمعے سارے کتوں آ گئے ہو، باقی نمازوں میں کیوں نہیں ہوتے ہو؟ صرف جمعے کو کیوں آتے؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ پالتو کتے کی وفا دیکھو، روٹی کھا رہا ہو نا تو اس کا مالک بلائے تو روٹی چھوڑ کے آ جاتا، اور ہم اذان سن کے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کے مسجد نہیں آتے۔ میرے والد صاحب کتے بہت اعلیٰ نسل کے پالتے تھے، تو ایک کتے کا تو مجھے نام یاد ہے، باقی بھول گئے ہیں، اس کا نام تھا جیکی۔ تو وہ بہت بڑا اور السشن نسل سے تھا وہ، تو مجھے میری آنکھیں اب بھی دیکھ رہی ہیں، میری عمر 5-6 سال کی، کہ وہ روٹی کھا رہا ہے، وہ جو ببر جہا ہوندا ہے وہ پا کے دیندے ہیں، تو میرا والد پرا بیٹھا ہوا ہے، آندا جیکی، وہ روٹی چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتا ہے۔
اور ٹانگوں کو آ کے لپٹ جاتا ہے۔ اتنی وفا تو کریں جتنی کتا کرتا ہے۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد 88 میں فوت، والدہ رہ گئیں، تو نوکر ہوتے تھے، وہ ہوتی تھی، ہم نے بڑا زور لگایا میرے کو آ جاؤ، چھوٹا بھائی لاہور، وہ کہ میرے کو آ جاؤ، وہ کہ نا بھائی میں تواڈے پیو دی جا نہیں چھڈن، میں تواڈے پیو دی جا نہیں چھڈن۔ یہ دیہاتی ماحول کی کوئی ثقافت ہے، میں تواڈے پیو دی جا نہیں چھڈن۔ تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، کتیا کا بچی سی تھی سفید رنگ کی، تو میری والدہ نے اس کو روٹی ڈالی، وہ مانوس ہو گئے، تو پھر وہ روز آ جائے تو انہوں نے نوکر کے ذمہ کر دیا انہوں روٹی پایا کر، وہ پھر وہیں ٹھہر گئی، گھر میں ہی رہنے لگی۔ تو جب تک میری والدہ زندہ تھیں ان کو اس کو کھانا نوکر کو فرماتی تھیں، وہ کھلاتے تھے۔ والدہ فوت ہو گئیں 2001 میں، تو وہ کتی نوں تو نہیں پتہ لگا میری مالکن فوت ہو گئی، اس نے گھر نہیں چھڑیا اور نوکروں نے پرواہ نہیں کی، اور وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر کے اندر ہی مر گئی۔ غالب نے کہا تھا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ کہ وفاداری اور نبھانا یہ اصل ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی زندگی تو ایسے روشن، سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کی زندگی کا سورج قیامت کے دن بھی نہیں ڈوبے گا۔ اس طرح آپ کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے مطابق چلو بھائیو، اس کے مطابق چلو بھائی، اس کے مطابق چلو۔ اس کی زندگی روشن اور اللہ کو پسند ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں کہ اب لوگوں کو اچھے لگیں، اور اللہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کے مشابہ کون ہے، اسے وہ پسند ہے۔ ابو لہب سید قریشی ہے، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، برباد ہو گیا ابو لہب، چاچا ہے میرے نبی کا۔ اور بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے بلال ابن رباح، اس کے دادے کا کہیں نام ہی کوئی نہیں، وہ دی نسل ہی کوئی نہیں۔ ابو لہب دی نسل تا حضور دی وجہ تو آدم علیہ السلام تک جان دی، لیکن بلال کے دادے کا نام کسی کو نہیں پتہ۔ تو جب آپ نے فتح مکہ پہ پہلی اذان دلوائی تو صفان بن امیہ کہنے لگا اے کالا ہی انہوں لبا ہے، یہ اتنے کعبے تے چڑھنے واسطے چھت پہ چڑھ کے اذان دی، اے کالڑ لبا ہی انہوں، ٹانٹنگ کی۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں میدان حشر میں چلوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر آگے آگے چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان اس دن آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل وہ اذان سنے گی۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو میرے نبی کے لیے جنت سے سواری آئے گی، اس سواری کی ہے نا رسی، جی میں کہتا ہوں وہ لیٹی ہوئی ہے، وہ اس کی رسی جس کو مہار کہتے ہیں، مہار، وہ نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی آوے گا، ڈرائیور آوے گا، نوکر آوے گا، کوچوان آوے گا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا سارے این ہو جاؤں گے، چونکہ حالی اعلان کوئی نہیں ہوا۔ کون ہے بھائی، ویکھو بھائی کون ہے،
کون کون کون؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، اور رسی حضرت بلال کو پکڑائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے محمدی بن کے زندگی گزارو، اپنے روح میں، اپنے اعمال میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے گھر میں، زندگی کے ہر روح میں اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو، موج ہی موج۔ میرے نبی کی خوشی تو اس کی اطاعت میں ہے۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ تو ہماری محرم آتا ہے تو پٹنا شروع کر دیں، حسین دے سبق تے عمل کوئی نہیں کرتا۔ ربیع الاول آتا ہے تو ڈنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، محمدی بن کے کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ رسم و رواجی چیزیں اللہ کو خوش نہیں کرتی، اللہ کو عمل خوش کرتا ہے۔ تو بھائیو نیت کرو، محمدی بننے کی نیت کرو۔